السلام علیکم کلاس 9th بیٹا، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج ہم سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں کلاس 9th کا، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان۔ یہ اس کا فرسٹ پیج ہے، آپ دیکھیں اس میں تمام تدریسی مقاصد لکھے ہوئے ہیں۔ اس چیپٹر میں تحریک پاکستان سے لے کر پاکستان بن جانے کے بعد کی جو صورتحال ہے، اہم سیاسی واقعات، ان کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے پاکستان کے حالات بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، یہ ہم پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی تفصیل کی طرف جو ہے چلتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، پہلے ہے تحریک پاکستان کا پس منظر، ٹھیک ہے۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے وقت سے شروع ہوئی تھی۔ آپ اپنے پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ دو قومی نظریہ اسی وقت وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر میں پہلے شخص نے اسلام قبول کیا تھا۔ باقاعدہ طور پر اس کی ابتدا 712 میں ہوئی تھی، جب محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کے قبضے سے مسلمانوں کو آزاد کرایا تھا اور ایک باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے برصغیر میں مغلوں کی حکومت بھی قائم ہوئی تھی، اور جو مغل بادشاہ اورنگ زیب ہے، اس کی وفات 707 کے بعد سے مسلم حکومت زوال کا شکار ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے چند سال بعد ہی حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مصلح اور مجدد منظر عام پر آئے، اور انہوں نے برصغیر میں دوبارہ سے اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز کیا۔ یہ تو تھے وہاں کے حکومتی حالات۔ اس کے بعد سیاسی سطح پر جو ہے انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا تھا، بڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے یہ کمپنی قائم کی تجارت کی غرض سے کی، لیکن بعد میں پھر یہاں وہ سیاست میں جو ہے انوالو ہو گئے تھے، اور بالآخر پورے ہندوستان کی حکومت انگریزوں کے پاس آ گئی۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں ہی کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ پلاسی کے مقام پہ یہ جنگ ہوئی تھی 1757 میں، انڈیا میں ہے یہ مقام، علاقہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ آبجیکٹو کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ ہے، 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اس کے بعد علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادے اور پھر ان کی آگے اولاد اور شاگرد جو ہیں وہ سرگرم عمل رہے تھے، اور انہی کی تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ ان تمام کا مقصد برصغیر میں اسلامی اصولوں کو دوبارہ سے نیا کرنا تھا اور لوگوں کو اس پر عمل پیرا کروانا تھا۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ عسکری سطح پر احیائے اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے تھے، اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی تھی۔ بیٹا، اس تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا کہ دوبارہ سے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ یہ تحریک پاکستان کا پس منظر تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کیا ہے۔